کندھار کا وہ جو راستہ تھا پاکستان کے ساتھ وہ اس کو بلاک کر دیا، اور اس پہ انہوں نے افغان رجیم کے جو فوجی دستے تھے ان کو کافی شدید جانی نقصان بھی پہنچایا ہے۔ کابل میں بھی پہنچ کے انہوں نے کارروائی کی ہے اور دیگر حرات میں بھی جا کے کی ہے، اور اس کی انہوں نے تصاویر بھی نشر جو ہے وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر ڈالی ہیں کہ باقاعدہ افغانستان کی جو ایک حکومت ہے، ان کا جو خفیہ ادارے کا ہیڈ ہے، اس کی طرف سے ہر صوبے میں ہر جگہ جہاں جہاں ان کے مراکز ہیں ان کو باقاعدہ ایک لیٹر بھیجا گیا ہے، خفیہ لیٹر ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ایک گڑھا جو ہے کھودا تھا، یہ ڈی این اے اپنا انڈینز کے ساتھ ملا کے افغان رجیم نے، وہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا ہے کہ یہ اگر یہ مزاحمت ان کی بڑھی اور یہ داخلی لڑائی بڑھی تو شاید افغانستان جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ ناظرین، افغانستان میں افغان طالبان کی جانب سے جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے، جو دہشت گردی کی جا رہی تھی، جو وہاں پر ناجائز حکومت، قابض حکومت ان کی جاری تھی، اس کا رد عمل سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ سر بتائیے گا کہ یہ جو افغانستان یونائٹڈ فرنٹ ہے، ان کی جانب سے یہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، یہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے 3 شمالی صوبے جو ہیں، بدخشاں ہو گیا، قندوز ہو گیا اور ایک اور ہے، وہاں پر اس وقت جو افغان رجیم ہے اس کی تقریباً رٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ سلسلہ جو ہے شاید آپ ہی کے یہیں ایک پروگرام کیا گیا تھا جس میں نے گزارش کی تھی کہ وہاں کا ایک بدخشاں کا جو ایک تاجر کمانڈر ہے صوبے کا، اس نے بغاوت کر دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں ان کے احکامات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ جمعہ خان فتح اس کا نام ہے۔ تو یہ ابتدا سب سے پہلے اسی نے کی تھی۔ پھر دوسرا، آپ یہ شمالی اتحاد والے جو ہیں، وہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد جو ہے اس نے الگ سے ایک مورچہ جو ہے سنبھالا ہوا تھا ان کے خلاف مزاحمت کا۔ تو اب یہ تیسرا جو ہے یہ آ گیا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اور جس طریقے سے وہ اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں اور باقاعدہ جو ہے کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کے ناظرین کے لیے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ باقاعدہ افغانستان کی جو ایک حکومت ہے، ان کا جو خفیہ ادارے کا ہیڈ ہے، اس کی طرف سے ہر صوبے میں ہر جگہ جہاں جہاں ان کے مراکز ہیں ان کو باقاعدہ ایک لیٹر بھیجا گیا ہے، خفیہ لیٹر ہے، اور وہ لیٹر یہ ہے کہ آپ نے تحقیق یہ کرنی ہے کہ اس وقت جو ایران میں، پاکستان میں، برطانیہ میں، امریکہ میں کچھ جو وہاں پر افغان موجود ہیں جو کہ اس جو مزاحمت ہے افغان رجیم کے خلاف اور بھرپور اس کی نہ صرف حمایت کر رہے ہیں بلکہ اس کے لیے کچھ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ ان کی آپ کے علاقے میں فیملیز، ان کے رشتہ دار، ان کی بیوی بچے، والدین، بھائی بہن کون ہے اور کہاں کہاں رہ رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں فراہم کی جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور ظلم جو ہے وہاں پر ہونے جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ افغان رجیم جو ہے مسائل حل کرے، لوگوں کو سہولتیں فراہم کرے، وہ ایسا کرنے کی بجائے انہوں نے باقاعدہ ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے، ایران میں بیٹھے ہوئے، لندن میں بیٹھے ہوئے یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے کچھ افغان جو ہیں یا یورپ کے دیگر ملکوں میں وہاں سے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ باقاعدہ افغان رجیم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ جو اس وقت مزاحمتی گروپ پیدا ہو گئے ہیں 3 جو آپس میں اب علاق بھی کر چکے ہیں، تو وہ کیا وہ ان کے گھر والوں کو گرفتار کریں گے، ان پر تشدد کریں گے، ان کے ساتھ اسی طریقے کا شفافیت کا مظاہرہ کریں گے جو وہ پہلے ہی اپنی مخالفین کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ تو آپ خود سوچئے کہ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ جو اس وقت مزاحمت ہے، اور ابھی آپ دیکھ لیے کہ وہ سمیع سعادت جو ہے، ان کا پرانا ایک جرنیل جو ہے، اس کی ٹیم نے کندھار کا وہ جو راستہ تھا پاکستان کے ساتھ وہ اس کو بلاک کر دیا، اور اس پہ انہوں نے افغان رجیم کے جو فوجی دستے تھے ان کو کافی شدید جانی نقصان بھی پہنچایا ہے، اور پھر وہ فی الحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی علاقے پر ابھی قبضہ کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں، وہ جہاں جہاں اپنے مرکز میں بیٹھے ہوئے وہیں سے ہی کارروائی کر رہے ہیں۔ کابل میں بھی پہنچ کے انہوں نے کارروائی کی ہے اور دیگر حرات میں بھی جا کے کی ہے، اور واپس وہ وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت افغان رجیم کے لیے۔ افغان رجیم کا سر اس کے اوپر کیا رد عمل آ رہا ہے؟ وہ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہے وہ انہیں تسلیم بھی کر رہے ہیں یا پھر اگنور کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ نہیں، پہلے نہیں کر رہے تھے، پہلے نہیں مان رہے تھے، لیکن اب ماننا یہ جو دیکھیے جو یہ ان کا خط ہے جو منظر عام پہ آیا ہے، جس طریقے سے ان کا وہ انہوں نے خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے ریجنل جو ان کے ملازمی انٹیلیجنس والے ہیں ان کو کہا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں، گاؤں میں، کہیں بھی جو افغان اس طرح کے لوگ آباد ہیں، بیٹھے ہیں، فیملیز ہیں،
جن کے کچھ مرد حضرات جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری مخالفت کر رہے ہیں، اور ہماری مخالفت میں باقاعدہ یہ جو گروپ جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں لڑنے کے لیے، ان کو مالی ان کی معاونت بھی کر رہے ہیں۔ تو صادر ہے وہ ان کے کیا، انہوں نے ان کی کوئی جھپیاں پپی تو نہیں لینی نا، ان کے اوپر مظالم ڈھائیں گے۔ تو جب ان کے اوپر مظالم ڈھائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں سے وہ پیسے بھیجنا بند کر دیں گے انہیں، ان کے بلکہ وہ جو ان کے خلاف اس کو بغاوت کہیں یا مزاحمت کریں یا جو بھی کہیں یا رد عمل کہیں تو اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ پھر دوسری طرف یہ ہو گیا ہے کہ جب وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ ابھی ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں ربیع اللہ، میرے خیال مجاہد ان کا نام ہے، یہ ربیع اللہ ہے یا جو بھی ہے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے اپنی پشتو زبان میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم نے فدائین جو ہے ہمارے، جنہیں ہم خودکش بمبار کہتے ہیں، وہ انہیں فدائین کہتے ہیں، کہ اب ہمیں ان کی ضرورت ہے ان علاقوں میں، ان شمالی صوبوں میں جہاں سے ہمیں مزاحمت مل رہی ہے۔ تو بہرحال وہاں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی اگر نقصان پہنچائیں گے یا آ کر خود کا دھماکے کریں گے تو عام لوگ مریں گے نا، عام خواتین مریں گی، بچے مریں گے، تو یہ آئے اور ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ انہوں نے 3 کو اڑایا بھی ہے اور اس کی انہوں نے تصاویر بھی نشر جو ہے وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر ڈالی ہیں، جو ان کے بقول وہ خودکش بمبار تھے اور افغان رجیم کے مطابق فدائین تھے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ایک گڑھا جو ہے کھودا تھا، یہ ڈی این اے اپنا انڈینز کے ساتھ ملا کے افغان رجیم نے، وہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا ہے اور اب ان کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس انداز سے انڈین پراکسیز کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے، بی ایل اے کو، ٹی ٹی پی کو، باقی داعش اور القاعدہ جیسی تنظیموں کو، تو اب کیا کریں گے؟ اب تو ان کے اپنے اندر بھی ایک ایسا جنگ جو ہے داخلی طور پر شروع ہو گئی ہے کہ جو کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس حد تک جائے گی اور کہاں جا کر اس کا انجام ہوگا۔ تو اس میں کچھ افغان طالبان جو ہے سر وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں؟ جانی نقصان تو اس وقت ہوا نا جس وقت انہوں نے جمعہ خان فتح کو گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے فوج کے اپنے جو ہے وہ دستے بھیجے، گاڑیاں بھیجی، اور ان کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس سے ان کا ذہن میں یہ تھا کہ وہ ڈر جائے گا، خوفزدہ ہو جائے گا۔ اس کو کہا، آرڈر یہ تھا کہ اس کو زندہ یا مردہ حالت میں گرفتار کر کے لے آئے اور ملا ہیبت جو ہے ان کے پیش کریں، جو ان کا اس وقت روحانی پیشوا ہے یا جو طالبان رجیم کا ہیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ مارے گئے، باقی وہاں سے فرار ہو گئے، ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد ہی جو ہے مزاحمت نے جو ہے وہ زور پکڑا ہے اور انہیں بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ علاقے شاید ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگے ہیں، اور وہاں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں باقاعدہ جو بین الاقوامی تجزیہ کار ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ لڑائی جو ہے یہ پشتو سپیکنگ اور جو باقی زبانیں بولنے والے ہیں ان کے درمیان ہو رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ اگر یہ مزاحمت ان کی بڑھی اور یہ داخلی لڑائی بڑھی تو شاید افغانستان جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک وہ افغانستان جہاں پشتو بولی جاتی ہے، اور ایک وہ افغانستان کے وہ ریاستیں جہاں پر تاجک، ازبک اور جو ہے وہ دیگر زبانیں جو ہے وہ بولی جاتی ہیں۔ تو یہ مسائل ان کے اندر چل رہے ہیں۔ سر، افغان طالبان کے خلاف جو گروپ کام کر رہے ہیں، جو مزاحمتی گروپ ہے، اگر اوورآل ہم ان لوگوں کی تعداد کی بات کریں تو ان کی کتنی تعداد ہے؟ کہ یہ 3 گروپس ہیں، ان کی تعداد اوورآل کتنی ہے، کتنے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں؟ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ لڑائی جو ہے وہ ایک لسانی بنیادوں پر شروع ہو گئی ہے، اور اس میں پھر جو بدخشاں صوبہ ہے اس کے سارے لوگ، جمعہ خان جو ہے فتح ہے اس کے ساتھ ہیں، اس میں چاہے وہ لڑاکے لوگ ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ ساتھ ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، گو ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو اس افغان رجیم کے پاس ہے، امریکی ساختہ یہ سارا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلح تو ہیں اور وہ لڑنا بھی جانتے ہیں اور پہلے بھی مزاحمت کرتے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو احمد ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے وہ جو ہے پھر پاکستان کے اندر ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں اس پر خوشی کا اظہار نہیں کر رہے کہ پاکستان شاید جو ہے ان کو مدد فراہم کر رہے ہیں جو افغان رجیم کے مخالف ہیں، اور بھائی پاکستان ان کی مدد کرے نہ کرے، وہاں کے حکومتوں نے، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کی رجیم نے حالات اپنے لیے ایسے پیدا کر دی ہیں کہ وہاں پر ان کے خلاف جو ہے مزاحمت جو ہے وہ ابھی تو دیر سے شروع ہوئی، یہ تو بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی۔ خالد بیگ صاحب بہت شکریہ جی آپ کا بھی بہت ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ افغانستان میں کس طرح سے افغان طالبان جو رجیم ہے ان کے خلاف بغاوت کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔